السلام علیکم۔ ثواب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں آپ تمامی دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم ہر فرد جو ہے وہ ایک شجر جو ہے وہ لگائے تاکہ ماحول میں بہتری آ سکے۔ ایک فرد ایک شجر۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کو ثواب فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کی گئی اس میڈیا بریفنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص چکسواری پریس کلب کے تمام صحافی حضرات، آزاد پریس کلب سے آئے ہمارے تمام دوست، اور جناب عمران بلال صاحب اور یوٹیوب کمیونٹی سے منسلک ہمارے دوست، ان سب کو خصوصی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسامہ حبیب صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ میں جناب دانش ارشد صاحب اور کشمیری بیٹھک سے تعلق رکھنے والے ثاقب صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس میڈیا بریفنگ میں، اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عرفان اقبال صاحب کو کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا محبوب اللہ۔ رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے۔ میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا مزید وقت ضائع کیے بغیر مختصر الفاظ میں اس پریس کانفرنس کا مقصد بیان کرنا چاہوں گا۔ اس پریس کانفرنس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ثواب فاؤنڈیشن جس پیغام کو عرصہ 2 سال سے عوام تک پہنچا رہی ہے، اس میں مزید عوام تک پہنچانے کے لیے آپ سب کی مدد شامل حال ہو، اور وہ پیغام شجرکاری کے حوالے سے ہے، اور وہ پیغام صرف یہی ہے کہ ہر فرد ایک شجر۔ درخت کا ایک بیج جو ایک شخص بوتا ہے، دراصل وہ ایک بیج نہیں ہوتا، وہ درخت کا صرف ایک بیج نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سوسائٹی کے ایک روشن مستقبل کا بیج ہوتا ہے، اور سوسائٹی کے معزز شہری ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس عظیم مقصد میں اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کردار اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب اس پیغام کو، ہمارا محدود علاقہ ہے، اس محدود علاقے میں بھی ہر بندے تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ شجرکاری کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی کس حد تک ضرورت ہے۔
اور اس پیغام کو آپ سب سے بہتر کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ صحافی حضرات ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. اس سب کو استعمال کر کے ہم اس پیغام کو پورے چکسواری میں، پورے ضلع میرپور میں پہنچا سکتے ہیں کہ ہمیں شجرکاری کی کس حد تک ضرورت ہے. سواب فاؤنڈیشن پچھلے 2 سال سے شجرکاری کے عمل میں مصروف ہے. پچھلے سال ہم نے تقریباً 180 ایسے پودے لگائے تھے جنہیں ہم نے نہ صرف جنگلہ مہیا کیا بلکہ پورا سال ان کی نگرانی بھی کی، انہیں پانی دیا، انہیں کھاد دی تاکہ وہ ایک پروان چڑھ کر تناور درخت بن سکیں. اور اس سال بھی ہم انشاءاللہ عنقریب عملی طور پر شجرکاری کا آغاز کر دیں گے. اور اس سال انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم تقریباً کم سے کم 150 درخت لگائیں. اس شجرکاری میں مختلف پودے شامل ہیں، جن میں ایسے پودے شامل ہیں جن کے ساتھ جنگلے لیے گئے ہیں، ایسے پودے بھی شامل ہیں جو مختلف کھلی جگہوں پہ لگائے گئے ہیں، بیج بھی کاشت کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے پھولدار درخت جو خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں. اب اس شجرکاری کے مزید ضرورت اور اس کی ضرورت اور فوائد سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سیکرٹری جنرل سواب فاؤنڈیشن اسامہ حبیب صاحب کو. خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ لگانے پڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس سواب فاؤنڈیشن کے الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کا پیغام بہتر انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے انعقاد پذیر ہے. کارخانوں، فیکٹریوں، گاڑیوں کے دھوئیں نے ماحول کو بہت گہرا نقصان پہنچایا ہے. ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کا کام کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے اور کسی فرد واحد کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمیں اجتماعی طور پر کام کرنا پڑے گا. معاشرے کی صحت و تندرستی کی تشکیل ماحول کے خوشگوار ہونے سے منسوب ہے. اور ماحول خوشگوار کیسے ہوگا؟ جب ہم مل کر انسانیت اور انسانی بقا کے لیے کام کریں گے اور ذاتی فائدے کے بجائے اجتماعی طور پر فوائد حاصل کرنے کی سوچ رکھنے اور عمل کرنے کے عادی بنیں گے. ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کا بہترین ہتھیار درخت ہے، اور یہ درخت صدقہ جاریہ کی خوبصورت اور خوشگوار مستقبل ہے. ہمیں اس سے سایہ، سبزیاں، پھل ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، جانوروں کے لیے چارہ ہے، اس میں پرندوں کے لیے نشیمن ہے، دھوپ، گرمی اور آندھی طوفان سے ہی ہمیں بچاتا ہے، اور سرے سے اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اور ایک خالی زمین کبھی بھی ایک سرسبز، سایہ دار اور پھلدار زمین سے زیادہ خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی. اور درخت لگانے سے اس کی زمین کی ساخت بھی مضبوط ہوتی ہے. اور گزشتہ سالوں میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی وجہ سے یا کٹائی کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، ہم بڑے پیمانے پر شجرکاری کی مہم سے اسے پورا بھی کر سکتے ہیں. اور سواب فاؤنڈیشن صحت، روزگار، تعلیم، راشن اور مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ شجرکاری جیسے ماحول دوست پروجیکٹ، الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کے میدان میں بھی مصروف عمل ہے. ایک کہاوت ہے کہ درخت لگانے کا صحیح وقت 20 سال پہلے تھا یا آج ہے. آج لگایا ہوا ایک بیج کل کے بہترین اور خوشگوار مستقبل کا ضامن ہے. آخر میں بحیثیت جنرل سیکرٹری سواب فاؤنڈیشن آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہر ممکنہ تعاون سے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے مل جل کر ہم کام کریں. شکریہ. یہ تھے ہماری سواب فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری اسامہ حبیب صاحب. اب الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ 2020 میں جو کچھ ہم نے کارکردگی کی اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے سواب فاؤنڈیشن کے سیکرٹری مالیات جناب عرفان اقبال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ 2020
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ثواب فاؤنڈیشن کا قیام گزشتہ سال عمل میں لایا گیا۔ فاؤنڈیشن کا قیام کے بعد پہلے سال ہی فاؤنڈیشن نے دیگر شعبۂ زندگی میں پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ ماحول کے تحفظ کے لیے بھی پوری حکمت عملی کے ساتھ الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس میں سال 2020 میں پلاک تا خانہ آباد مین روڈ دونوں اطراف 180 پودے گماغ حفاظتی جنگلے لگائے گئے، جن کی سال بھر میں پانی، کھاد، صفائی اور جراثیم کا سپرے کی صورت خدمت میں جاری رکھی گئی۔ اس کے علاوہ گزشتہ برس کچھ سرکاری عمارات میں بھی بڑی تعداد میں فاؤنڈیشن کی جانب سے پودے لگائے گئے، جو کہ الحمدللہ کامیابی سے پروان چلا رہے ہیں۔ شکریہ۔ اب الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کے جو مزید ہمارے اغراض و مقاصد ہیں اور ماضی میں جو کچھ ہم نے کیا اور مستقبل کے حوالے سے ہمارے ٹارگٹ کے متعلق مزید انفارمیشن دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب صدر ثواب فاؤنڈیشن حسنین ادریس صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ رسولہ الکریم۔ میں اس سے پہلے شکریہ تو ادا ہو چکا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے ویسے صدر تنظیم تمام تر شرکائے محفل، شرکائے پریس کانفرنس کو اپنی طرف سے دل کے تھا رحیم سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ہمارے مقصد جو ہم تھا کہ عوام تک شجرکاری کے حوالے سے ایک ویلڈ قسم کا پیغام پہنچے، تو اس میں آپ ہمارے دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارک ہے کہ درخت لگانا ایسی نیکی ہے جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے جبکہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درخت لگانا، جس کو ہم نارملی بہت ایزی لیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ نہیں، لیکن یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ایک درخت لگانے سے آپ ماحول کو کتنا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں اس کا شاید ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ ہم نے جو پروجیکٹ لانچ کیا، جیسا کہ سیکرٹری مالیات صاحب نے بتایا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ فاؤنڈیشن کا جو قیام ہے وہ 31 دسمبر 2019 کو عمل میں لایا گیا، اور جب اب تک ہمیں تقریباً 1 سال اور 8 ماہ ہو گئے ہیں کہ عملی نظام میں ہم کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں باقی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ آج اسپیسیفکلی جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ اسی پروجیکٹ کے حوالے سے ہے، تو باقی پروجیکٹس کو میں ڈسکس نہیں ابھی کرنا چاہوں گا، لیکن الحمدللہ ثواب فاؤنڈیشن اس مختصر عرصہ میں اپنے تمام تر شعبۂ زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح جس طرح اب ہم نے ماحول کی آلودگی، ماحول کو تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے جو پروجیکٹ لانچ کیا وہ تھا الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس پروجیکٹ کے نام کو ایکسپلین کروں کہ ہم نے الرقیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کیوں رکھا۔ دیکھیں، الرقیب کا مطلب کہ سب سے بڑا تحفظ کرنے والا نگہبان انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ ہم ایک نہیں 1 لاکھ یا 1 کروڑ پودا بھی لگا دیں تو ماحول کو تحفظ اللہ پاک کی ذات ہی پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس پروجیکٹ کو بھی اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک ہے الرقیب، اس سے منسوب کیا۔ ہمارا جو بھی آپ پروجیکٹ دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کے اسماء گرامی میں سے کوئی نہ کوئی اسم گرامی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس پروجیکٹ کو 2020 میں باقی ساتھیوں نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں ہم نے اس کا آغاز کیا۔ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا کہ ہمارا جو پہلا ٹارگٹ تھا پہلے مرحلے میں وہ یہ تھا کہ پلاک سے کنیلی تک ہم نے روڈ کے دونوں اطراف شجرکاری کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ روڈ والی شجرکاری جو ہے یہ انتہائی مہنگی پڑتی ہے، یعنی کہ عام شجرکاری سے، کیونکہ عام آپ نے کسی بھی 4 دیواری کے اندر پودے لگانے ہوں تو آپ
1000 पौधा भी लगा दें तो वो भी इतनी बड़ी इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं होता आपका। लेकिन जो रोड की शजरकारी है उसमें हमें हिफाजती जंगला भी एक पौधे को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उस हिफाजती जंगले की वजह से वो अच्छा खासा कॉस्टली वो प्रोजेक्ट हो जाता है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला साल था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स ने, टीम ने इनिशिएटिव लिया, तो हमने प्रोजेक्ट को प्लाग से शुरू किया और पहले ही साल हमने प्लाग से खानाबाद शहर तक जो है वो हमने 180 पौधे बमा हिफाजती जंगले लगाए। और उसके अलावा प्लाग डिस्पेंसरी और प्लाग स्कूल और इस तरह के दिगर सरकारी इमारत के अंदर जहाँ पे चारदीवारी मौजूद थी वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ रहे हैं। पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पौधे की हिफाजत करना बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम आपसे इल्तमास भी करेंगे कि आप साफ़ी बाब में आप कभी विज़िट भी करें फील्ड में हमारे काम को, तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो 180 पौधा लगा हुआ है वो उनकी मुनासिब देखभाल भी, आपने पोस्ट वगैरह देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि उनको पानी भी, जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो पानी भी लगाया जाता है, उन्हें खाद प्रोवाइड की जाती है, उनकी सफाई की जाती है, और उनको यानी कि जब कोई सीख वगैरह लगे और उनको उसके जो मुतल्लिका अद्वियात हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम शजरकारी के साथ साथ शजर परवरी का भी ख्याल रखें कि पौधों को संभालें भी और उनको परवान चढ़ाएँ। 2020 क्योंकि पहला साल था तो उसमें हमने 180 पौधे लगाए और खानाबाद तक हम आए। हमारा इस दफ़ा का 2021 में हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। 2021 में हम लोग, पहली तो चीज़ है कि जो हमारा है वो रोड साइड प्लांटेशन है, वो हमने खानाबाद से गर्ल्स डिग्री कॉलेज चिक्सवाड़ी तक हमने इस दफ़ा की हदूद अपनी तयन की है कि हम खानाबाद से आगे हम शुरू करेंगे और डिग्री कॉलेज जो है बेनज़ीर शहीद डिग्री कॉलेज जो है गर्ल्स डिग्री कॉलेज वहाँ तक हम लगाएंगे इस मौसम बरसात के अंदर। इसमें हमारे इस दफ़ा जो एक तो हमने आगे, और दूसरा जो हमारी नई पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि इंशाल्लाह हर साल जहाँ पे हम अपनी प्लांटेशन को आगे लेकर जाएंगे वहीं पे जो हमारी पिछली शजरकारी है, जो जिस तरह के हम 180 पौधा पहले लगा चुके हैं, हम उस शजरकारी के अंदर भी हर साल की शजरकारी का 20% इजाफा करेंगे। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अगर हम प्लाग से खानाबाद तक लगा चुके हैं तो इस साल हो सकता है हमें कई जगह ऐसी मिली हों जहाँ पे पौधा नहीं लग सकता, वो रोड की हदूद के अंदर आ रहा है या फिर वहाँ पे ऑलरेडी कोई दरख्त है या कोई दीवार बनी हुई है या कुछ भी है, तो अगले साल हो सकता है वहाँ से वो दरख्त काट दिया गया हो सकता है वहाँ से वो जगह बन गई हो कि पौधा लगाया जा सके वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने सर्वे अपना कंप्लीट कर लिया है, तो 20% पौधे जो हैं वो पिछली हदूद के अंदर लगाए जाएंगे ताकि उसको मज़ीद जो है पिछली उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हमारा ये कुल रकबा तकरीबन बन रहा है तकरीबन 14.5 किलोमीटर, जिसके अंदर हमारी इस साल इंशाल्लाह शजरकारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 180 जो पौधे पहले लगे हुए हैं, 150 पौधे जो जंगले वाले मज़ीद ऐड होंगे। इसके अंदर हम कुछ ऐसे बड़े कद वाले पौधे भी लगा रहे हैं कि जिनको जंगले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी मेन रोड पर ही होंगे इंशाल्लाह ताला। वो एक कॉरिडोर बना रहे हैं कि जिस तरह आप ये अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ पाकिस्तान के गिलगित साइड पे या इस तरफ, तो आपके रोड को दोनों तरफ आपको घने दरख्त लगे हुए मिलते हैं। तो 1-2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम बड़े कद के वो दरख्त भी लगाएंगे इंशाल्लाह। अब इस प्रोजेक्ट को देखें कि इसमें इस साल हम, क्योंकि मकसद ये है कि मकसद इस आखिरी प्रोजेक्ट करने का मकसद क्या है। कहा जाता है जी कि देखें आगे जंगल काफ़ी है, यानी कि पौधे लगे हुए हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं पौधे, मतलब ऐसी भी तनकीद सामने आती है, लेकिन ये तनकीद हुसन है किसी भी काम का। देखें हम सोचना ये है कि योमिया बुनियादों पे कितने दरख्त काटे जाते हैं। हम सब लोग तकरीबन मुतासरीन मंगला डैम ही होंगे यहाँ पे बैठे हुए कि जब अप्रेजिंग हुई मंगला डैम की तो कितने बड़े पैमाने पे हमारे दरख्त जो है उन्हें काटा गया। और उसके बाद खाली वहाँ तक बात नहीं रुकी, जब हम लोगों ने नई आबादकारी हुई हमारी न्यू सिटी न्यू टाउन बने या जहाँ पे भी नए बने, वहाँ पे भी आपको पता होगा कि जंगल हुआ करते थे, बड़े दरख्त थे सब कुछ, लेकिन जब सोसाइटीज़ बनाई गई हैं तो वो दरख्त भी काटे गए। क्या हमने जितने दरख्त काटे या जितने योमिया बुनियादों पर काटे जा रहे हैं, क्या हम उसके निस्ब भी रोज़ लगा रहे हैं? हम नहीं लगा रहे। तो इसलिए ये अगर हम देखते रहे तो एक दिन आएगा कि हमारे यहाँ पे कश्मीर को कश्मीर नहीं बल्कि पंजाब इस लिहाज से ही समझा जाएगा कि यहाँ पे भी दरख्त नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए एक
کوشش ہے, کاوش ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا انپٹ دیتے رہیں تاکہ کچھ نہ کچھ متوازن رہے جو درختوں کا پیمانہ ہے. اس کے لیے ہم نے جو شروع کیا ہے اس دفعہ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے, یہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا اور پھر ہم اس سے بھی بڑے پیمانے پہ اس کو کریں گے. وہ ہے جو ہم بیج بو رہے ہیں پہاڑوں پہ. اس دفعہ ہم نے پلاک کے جو پہاڑ ہیں ان پہ 30,000 درختوں کے بیج بوئے. ٹھیک ہے, کچھ آدھے بوجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم نے ایکٹیویٹی رکھی ہے اور رہتے بھی انشاءاللہ کل ہمارے 30,000 بیج جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے کہ جو ہم نے پلاک کے پہاڑوں پر انہیں بویا. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم اسے کر رہے ہیں پلاک کی حد تک, لیکن انشاءاللہ اس کا جب رزلٹ ملتا ہے ہمیں تو اگلے سال سے ہم بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ پوری چکسواری کے اندر پہاڑوں پہ چکسواری کے نوجوانوں کی مدد کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکٹیویٹی کو بھی کریں گے. مزید ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے یہ بھی ایڈ کیا کہ ہم نے, کیونکہ ہمارا مقصد جہاں پہ ماحول کو تحفظ فراہم کرنا ہے وہیں پر ہمارا مقصد اپنے علاقے کو پروموٹ کرنا بھی ہے. علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا, علاقے کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ جو پھولدار بیلیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے اس دفعہ اس میں ایڈ کی ہیں کہ جس طرح کچھ ہم نے پوائنٹ چوز کیے ہیں, سلیکٹ کیے ہیں. کچھ پوائنٹ ہیں کہ جہاں پہ جس ایگزامپل دیتا ہوں کہ پلاک کراس ہے جو کوٹلی اور ڈریال کی طرف سے ہم آنے والا پلاک کراس, اب وہاں پہ آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہوگی کہ وہ بالکل اس سے سوکھی ہوئی پہاڑی ہے, اس خوبصورتی کا وہاں پہ کچھ ہے نہیں. باقی آپ نیچے دریا کا ویو وہاں پہ بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم وہاں اس پہاڑی پوڑی سے جو بیلیں وہ لٹکائیں گے نیچے, پھولوں والی بیلیں, تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے. باقی جہاں پہ ہمارے درخت نہیں لگ رہے, آلریڈی کوئی درخت لگا ہوا ہے جیسا کیکر, پلائی, سری یا کچھ بھی آگے جو لگے ہوئے ہیں, تو ان میں پہ بھی ہم ایک اسپیسیفک وایا دے کر تو ان درختوں پہ بھی وہ بیلیں چڑھا دیں گے تاکہ ان سے بھی پھول نکلیں اور خوبصورتی میں اضافہ ہو. چوتھی جو چیز ہم نے اس دفعہ ایڈ کی ہے اپنے پروجیکٹ میں وہ ہے ایک پھولدار چھوٹے قد کا پودا ہے جسے ہم گنڈیرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گنڈیرا جسے ہم کہتے ہیں, اور گنڈیرے کا یہ ہے کہ وہ اس کا اتنا بڑا درخت بھی نہیں بنتا مناسب. یہ ہم نے ان جگہوں کے لیے طے کیا ہے کہ جہاں پہ ہمیں پودا لگانے کی جگہ موجود نہیں ہے, روڈ کی حدود مطلب اس کے جو سائڈ پہ کوئی پلی ہے یا کوئی اس طرح کی جگہ ہے, تو ان جگہوں پہ اس گنڈیرے کو ایڈ کر کے ہم اپنے علاقے کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں, اور یہ بھی صدقہ جاریہ. ان سب چیزوں کے ساتھ اب ہمیں جہاں پہ میڈیا کی ضرورت ہے, صحافی احباب کی ضرورت ہے, وہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پودے لگا رہے ہیں, ہمیں سب کو مل کر ایک کمپین کرنی پڑے گی. وہ ہے ڈیفارسٹریشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ جنگلات یا جو بھی آگ لگائی جاتی ہے, جس طرح بڑے پیمانے ایک ماچس کی تیلی سے ہزاروں لاکھوں پودے جلا دیے جاتے ہیں. ہم نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کسی کو جا کے گھر گھر روک نہیں سکتے, لیکن ایک کمپین ضرور چلا سکتے ہیں کہ ہم سب اس پہ آواز اٹھائیں کہ ہم جو ہے نا وہ پودے لگائیں, نہ کہ پودے ہم دیکھیں پودا کاٹنا ہے گو کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے, لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے گھروں میں, لیکن اس کا ایک طریقہ موجود ہے. آپ پودے کو درمیان سے نہ کاٹیں, اپنی زبان میں کہتے ہیں جس کے بوٹا کنڈرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی کریں تو بھی یعنی کہ اتنی لکڑ بن جاتی ہے کہ آپ کا نظام چلتا رہتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم یا تو اسے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں یا درمیان میں سے کاٹ دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ پودا کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ بھی ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اپنے وہ لوگ کہ جو گاؤں میں دیہات میں موجود ہیں, تو اور جو شہری آبادی میں ان کو بھی آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو پیغام, ہمارا سلوگن ہے شجرکاری کے حوالے سے, وہ ہے ایک فرد ایک شجر. یہ اگر اس کو غور کیا جائے تو اگر ایسا ہو جائے تو خود سوچیں ایک فرد ایک شجر کتنا اضافہ ہو جائے گا شجر میں. ہماری آبادی دیکھ لیں تو اگر پوری ریاست اگر ایک فرد اور ایک شجر کے فارمولے میں عمل کرنا شروع ہو جائے, ریاست کو چھوڑیں خالی اگر چکسواری ہی اس پر عمل کر دے تو ہمارے ماحول میں کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ گلوبلی اس چیز کو دیکھیں کہ کلائمیٹ چینجز کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. خالی پاکستان میں نہیں, اوور آل دنیا میں موسم کی تبدیلی ایک الگ و منفرد حیثیت میں تبدیل ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور اس کو روکنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ شجرکاری ہے, پودے لگانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اس کو آپ لوگوں کی مدد سے, آپ احباب کے تعاون سے, جو آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں, آپ کے الفاظ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس مشن کو جاری رکھیں گے, اور امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا جو اگر جنگلات میں جو ہم پہاڑوں پہ
جو بیج بوئیں. انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو اگلے سال بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو چکسواری اور گردنواں کے نوجوانان کی مدد سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں لایا جائے گا. تو آخر میں بہت شکریہ آپ تمامی احباب کا، میں دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ آئے، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، ہمارے رضاکاران کی حوصلہ افزائی ہوئی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہمارا پیغام صاف شفاف پہنچ گیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس پیغام کو پورے چکسواری میں پہنچائیں گے. آپ سب کی آمد کا شکریہ.